بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پیارے آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بندہ روزانہ میرے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا یا ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، رغبت نہیں رکھتا۔ تو دوستان محترم، ایک روایت ملتی ہے تنبیہ الغافلین کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت ہاتھ آستین میں چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے اپنا ہاتھ آستین میں کیوں چھپا رکھا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس نے عرض کیا اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تجھ کو مجھے ضرور بتانا ہوگا۔ تو اس نے کہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والدین میں سے میرے والد تو صدقہ دینا پسند کرتے تھے، مگر میری والدہ بخل کی بیماری میں مبتلا تھی، صدقہ روکتی تھی، نہیں دیتی تھی، اور میں نے اسے پرانے کپڑے یا چربی کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی چیز کبھی صدقہ کرتے نہ دیکھا۔ جب وہ فوت ہو گئے میرے والدین، تو میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے والدہ کو تمام مخلوق کے درمیان اپنے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا ہے جسے وہ چاٹ رہی ہے اور پیاس پیاس پکار رہی ہے، کہ جبکہ میں نے اپنے والد محترم کو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دنیا میں بھی یہی صدقہ، یعنی لوگوں کو پانی پلانا ان کو بڑا پسند تھا۔ پھر میں نے پانی کا ایک پیالہ ان سے لیا اور والدہ کو پلایا، تو مجھے اوپر سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، جس نے اس عورت کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ پس جب سے میں بیدار ہوئی ہوں یہ میرا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اس کو فالج ہو گیا، یہ ہاتھ بیکار ہو گیا ہے۔ ارے اسلامی بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی کو اللہ نے ان کے والدین کی کمزوری کو خواب کے اندر ان کی کمزوری کو دکھا دیا، اور دکھا دیا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا والد تھا۔ ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، والد خرچ کرتا تھا تو قیامت کے دن کتنے امن اور سکون میں تھا، اسی صدقے کو وہاں بھی بانٹتا ہوا دکھایا گیا۔ جس کو یہاں دنیا کی مال کی پڑی ہوئی تھی اور جو کمزور صدقہ کرتی تھی وہ تھوڑا بہت وہی ملا اسی انداز میں جیسا دیا، مگر جو وہ کنجوسی کرتی تھی تو اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں تھے۔ ویسے بھی قیامت کے دن کس کے پاس کپڑے ہوں گے؟ اگر حیا کا لباس نہ ہوا، اگر اللہ کے کرم کا لباس نہ ہوا تو بندے کے لیے کتنی رسوائی کی بات ہے۔ آج ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے کرم کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے ہم اپنا رزق لے کر باقی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تقسیم کریں تو کتنی کمال کی بات ہے۔ اور یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا تاکہ ہمارے تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ایک اور واقعہ منقول ہے تنبیہ الغافلین کے اندر کہ حضرت مالک بن دینار
ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کی سیرت کے اندر ابتدائی دور میں کا حال ہے کہ ایک سائل نے سوال کرنے نے آ کر سوال کیا، آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ یہ ٹوکرا مجھے دے دو۔ میں نے اس سے اس کو آدھی کھجوریں فقیر کو دے دی اور آدھی بیوی کو کہا کہ یہ آپ لے جائیں۔ بیوی نے کہا تیرے جیسے زاہد کہلاتے ہیں کیا؟ یعنی بیوی بھی بڑی اچھی بیوی تھی، انہوں نے کہا تیرے جیسے شخص کو زاہد کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو بادشاہ کو تحفہ تو دے مگر اس طرح دے جو ناممکن سے تحفے دے؟ چنانچہ مالک بن دینار نے اس سائل کو بلایا اور پھر وہ ساری کھجوریں اس کو دے دی، اور پھر بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا یہ تیرا جہاد ہے اور مزید کوشش کر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ پوچھا جائے گا رب العالمین سے مولا اتنی سختی کی وجہ؟ تو جواب دیا جائے گا یہ شخص عظیم معبود یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ جان لے ہم نے ایمان لا کر وبال کا ایک حصہ اپنی گردن سے اتار دیا ہے، جبکہ دوسرا صدقہ دینے سے اترے گا۔ محمد بن فضل اپنی سند سے روایت کرتے ہیں ایک بصری نے بتایا کہ ایک عرابی کے پاس بکریاں تھیں مگر وہ مال کے مقابلے میں صدقہ کم دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے انتہائی لاغر اور ایک کمزور سی بکری کا بچہ صدقے میں دیا تو اس نے خواب دیکھا کہ تمام بکریاں اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اسے سینگ مار رہی ہیں، جبکہ وہ لاغر بچہ جو اس نے صدقے میں دیا تھا اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس جب وہ بیدار ہوا تو کہا اللہ کی قسم اگر میں قادر ہوا تو تیرے حامی بڑھاؤں گا، یعنی جو کمزور ہے بچہ اس طرح کہا اپنے اس صدقے کو کہ میں تیری طاقت بڑھاؤں گا، یعنی تیرے رب کے راستے میں اب میں اچھا صدقہ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک فرمان ہے، مفہوم اس کے اندر یہ بہار شریعت کے اندر روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کے درہم و دینار ساروں کے ساتھ گرم کر کے جہنم کی آگ کے اندر تپا کر ان کے سارے جسم پر رکھ دیا جائے گا، ان کے جسموں کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا، جتنے زیادہ درہم دینار ہوں گے ان کو وہ لوہے کے پترے بنا کر ان کے جسم پر چمٹانے کے لیے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، جتنی دولت زیادہ اتنا جسم بڑا اتنا عذاب زیادہ۔ قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے اور ان کو میدان محشر کے اندر یہ رسوائی ہوگی، اور جن کے پاس مال و متاع ہیں جیسے جانوروں کا جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کو میدان محشر کے اندر لٹا دیا جائے گا اور سارے جانور اس پر حملہ کر دیں گے۔ ارے اس کے اندر وہی تو ایک روایت کی تصدیق ہو رہی ہے کہ دیکھا کہ بکریاں اس کے اوپر حملہ کیے، اس کا مال اور کمزور بکری کا بچہ جو صدقہ دیا تھا اس کو بچا رہا ہے، تو تبھی تو اس نے کہا کہ میں آئندہ یہ کوشش کروں گا کہ تیری مدد کروں گا، یعنی وہ خود سے کہہ رہا ہے، اپنے اس صدقے کو کہہ رہا ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں دیا کہ تیری مدد کروں گا، اب اچھا صدقہ دوں گا، اب میں وہ اچھا طاقتور تندرست جانور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دوں گا تاکہ میں قیامت والے دن اس مصیبت سے بچ سکوں۔ دوستان محترم اسلامی بھائیوں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، ہمیں بھی اس کائنات کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے بھی ان قریب چلا جانا ہے، اندھیری قبر میں پہنچنا ہے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہم نے حساب کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم نے خدا کے راستے میں کیا دے رکھا ہے، یہ دن رات جمع کرتے 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 ارے یہ تو کیا بن جائیں گے، قیامت والے دن عذاب بن جائے گا، لوگ حساب کتاب نیکیاں تلوا رہے ہوں گے، اور مالداروں کو تو وہاں قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جنت جہنم کا حساب تو بعد میں،
پہلے اس عذاب میں بھی مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو اللہ نے وافر مال رزق دیا ہے ان کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی جاوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے کمزور مسلمان کے ساتھ، چونکہ وہ اس کا اسلامی بھائی ہے، بھائی اس طرح تو نہیں ہوتے، ایک مزے کر کے کھا رہا ہے، دوسرا بھوک سے نڈھال ہے، اس کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، اس کی بیوی کے کپڑے نہیں ہیں، اس کی ضروریات زندگی میں تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا خیرات اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ بیان سنا اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اسے آگے پھیلائیں اور نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کو بڑھانے میں کیا کرو؟ تعاون کرو، اور برائی کو روکنے میں تعاون کرو، یعنی برائی کو نہ بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔